چلو انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے، پورے عالم کے لیے امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات امن کی چل رہی ہے، کانفرنس امن عالم پہ ہو رہی ہے، لیکن بنیادی سوالوں کو ایڈریس کیے بغیر، ان سے مخاطب ہوئے بغیر، ان کو حل کیے بغیر کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ بیان کر دینے سے، تجویز پاس کر دینے سے امن ہو جائے گا، یہ مشکل بات ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ظلم کے جواب میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کبھی حد اعتدال سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ظلم کرنے والے اگر ظلم کرتے رہیں گے تو امن بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بیچ میں غیر ملکی مہمان موجود ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان مہمانوں کی موجودگی میں ناانصافیوں کا جو اندرونی ہے ان کا تذکرہ کریں، لیکن وقت نے، حالات نے مجبور کر دیا۔ پچھلے 1.5 سالوں سے جمعیت علماء ہند اپنے اس عظیم رہبر اور رہنما شیخ العالم، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے لگاتار۔ اس تحریک کے 100 سال پورے ہونے پر 100 سے زیادہ کانفرنسیں سارے ملک میں کی گئیں اور امن کا پیغام دیا گیا۔ مجھے معافی کے ساتھ میں میڈیا والوں سے بھی کہوں گا کہ جو بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آج کے اسٹیج پر، اس کو ٹویسٹ نہ کیا جائے، کانفرنس کو اس کے موضوع سے نہ ہٹایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادتی ہوگی اگر ہم اس وقت اپنے ملک کے حکمرانوں سے خطاب نہیں کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہرگز اس جگہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سرزمین پر بستے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا انسانوں کو انسانیت کے معیار پر ناپیں، ان کے مذہب اور ذات پات پر نہیں ناپیں؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیجئے۔ میں ملائم سنگھ سے کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء ہند سنو، بیٹھ جاؤ۔ میں ان سو کال سیکولر پولیٹیکل پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا خون زمین پر گرایا جائے گا اور آپ اس خون کو گرنے سے بچنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے تو یاد رکھیے یہ سرزمین، یہ ہندوستان آپ کو بھلا دے گا۔ سن لیں منموہن سنگھ کان کھول کر کے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے۔ 1 منٹ خاموش ہو جاؤ میرے بھائیوں بزرگوں۔
میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، دکھا دل ہے، آگے پھر بولوں گا، لیکن ہم واپس جاتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ وہ عظیم مقصد ہے اور وہ مقصد ہم کو منزل پر پہنچائے گا۔ وہ منزل انصاف کی ہوگی، انسانیت کی برابری کی ہوگی، جہاں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا، جہاں ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، جہاں انسانیت کا احترام کیا جائے گا، جہاں مذہب کے نام پر یا جہاد کے نام پر لوگوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، اس جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں ہم اس دنیا کو۔ یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے ابھی اور بھی کچھ کہنا ہے، وقت بہت تنگ ہے، معزز اور محترم مہمان موجود ہیں، میں پھر بولوں گا۔ اس سے پہلے آپ کی اس عظیم جماعت جس کی آواز پر آپ یہاں قربانیاں دے کر پہنچے، مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو رات میں سفر کر کے رات سے یہاں آئے ہوئے ہیں، جن کے کھانے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کا انتظام نہیں تھا، ٹہلنے کی جگہ نہیں تھی، رات بھر وہ لوگ کہاں کس طرح سے سردیوں کو برداشت کرتے رہے، سردی کو برداشت کر کے، اور یہاں موجود ہیں قربانی دینے کے لیے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے ان جوانوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، جنہوں نے ماضی کی طرح اپنی اس جماعت کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ اجلاس صرف اجلاس نہیں ہے، یہ ایک انجمن ہے، ایک مشن ہے جو اس بر صغیر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مائل سٹون جسے کہتے ہیں، سنگ میل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کارواں کو ایک نئی سمت دینے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا مولانا احمد عبداللہ صاحب کو۔ جمعیت علماء کا ترانہ شروع میں ہوتا ہے، پہلے جھنڈے کا ترانہ ہو گیا، لیکن جمعیت کا ترانہ شروع میں ہوتا ہے، ہم نے اس مرتبہ اس کو بیچ میں رکھا ہے۔ مولانا احمد عبداللہ صاحب سے کہوں گا کہ آئیں اور جمعیت کا سنیے۔ یہ صرف ترانہ نہیں ہے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے گا، یہ آپ کے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو توجہ سے اس کو سنیے، اور جو اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کو اپنے سینوں میں بسا کر آپ یہاں سے واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہو، یہ کار شیشہ و آنگن ہے۔ اس بانگ درا سے پگھل پگھل بیدار دل اقوام ہوا، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، فیضان محبت عام ہوا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے۔ اس دیش کی شام ظلمت کو سورج کا اجالا ہم نے دیا، مغرب کے ستمی جادوں کو، مغرب کے ستمی جادوں کو ہاں دیش نکالا ہم نے دیا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہو، یہ کار شیشہ و آنگن ہے۔ پیمان شیخ الہند سے ہے،
سرشار گداؤ شاہ یہاں منشور فروغ ملت ہے انفاس عبید اللہ یہاں فیضان رشید و قاسم سے رندوں کو قابی روح ملی طوفان سے ٹکر لینے کو طوفان سے ٹکر لینے کو یہ ہند میں کشتی نوح ملی یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے ایوان کفایت میں کتنا اونچا ہے علم جمعیت کا تاریخ نے آب زر سے لکھا کردار مجاہد ملت کا یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے مغرب کے فصوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں مغرب کے فصوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں 100 بار ہواؤں کے رخ کو تبدیل کیا اسعد نے یہاں یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے یہ اہل جنوں کی جمعیت پھر سود یقین کو عام کرے ملت کے مقدس خوابوں کی تعبیر حسین کا کام کرے اس کانفرنس کا جو آج آپ کے سامنے ہم لوگ یہاں جمع ہیں تو اس کا ایک اعلامیہ ڈکلیریشن تیار کیا گیا ہے میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کے بعد پھر حضرت صدر محترم تشریف لائیں گے اور پھر مہمانان کرام ہند و بیرون ہند کے ممتاز علماء کرام دانشوران اور رہنمایان ملک و ملت کا یہ عالمی اجلاس بر صغیر ہند کی آزادی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقا اور تمام مجاہدین آزادی کی سنہری خدمات اور بے مثال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ رہنما خطوط کی روشنی میں اپنے اس عہد کا اعلان کرتا ہے کہ نمبر 1 ہم انسانیت کی فلاح و بہبود اور عالمی امن کے قیام کے لیے ہر سطح پر دوستانہ تعلقات اور صلح و آشتی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے نمبر 2 اپنے اپنے ملک کی سالمیت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشحالی اور خیر سگالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے نمبر 3 ہر قسم کے تنازعات کا پرامن ذرائع سے حل تلاش کرنے کے لیے ذہن سازی اور کوشش کریں گے نمبر 4 اسلام کی نظر میں ہر طرح کا فتنہ و فساد بدامنی خوریزی اور بے قصوروں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانا بدترین انسانیت سوز جرم ہے اس لیے ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور تمام انصاف پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف دہشت گردی سے برات کریں
بلکہ ان اسباب کو بھی ختم کرنے کی فکر کریں جن کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی پنپتی ہے۔ نمبر 5، اقلیتوں، ناداروں، کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق کی پاسداری کے بغیر خوشحالی، ترقی اور امن کا تصور ناممکن ہے۔ اس لیے ہم انہیں ان کے حقوق دلانے اور سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ نمبر 6، اخلاق سوز رسم و رواج، فضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل، خاص کر شراب نوشی، منشیات، عیش پرستی، فحاشی، عریانیت اور جنین کشی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم تمام مذاہب کے رہنماؤں اور مصلحانہ تنظیموں کو اشتراک و تعاون کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 7، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلکی تنازعات میں تشدد اور خوریزی اسلامی تعلیمات کے قطعاً خلاف ہے۔ ہم اس معاملے میں تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں کہ مسلکی تشدد کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نمبر 8، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے موقع پر جو وقی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کی روشنی میں ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ملت سے دینی و دنیاوی جہالت دور کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ خاص طور پر اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن جدوجہد کریں گے، جیسا کہ جمعیت علماء ہند کے سابق صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ اس موضوع کو مشن بنا کر پورے عالم میں پھیلاتے رہے۔ نمبر 9، ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ اہل حق کے تمام دینی اداروں اور تحریکات میں ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں گے۔ یہ اعلامیہ ہے جو 2 روز دیوبند میں 2 روز تک کانفرنس چلی، اور اس میں علماء نے اس پورے صرف بر صغیر نہیں بلکہ باہر سے برطانیہ وغیرہ کے علماء بھی شریک ہوئے، اور بحث کے بعد یہ اعلامیہ تیار کیا۔ اب یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ میں دعوت دوں گا امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری صدر جمعیت علماء ہند کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ وہ بھی باقی ہے، اس کو الگ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! جمعیت علماء ہند زندہ باد! جمعیت علماء ہند زندہ باد! صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد! عثمان فضل الرحمان زندہ باد! عثمان فضل الرحمان زندہ باد! سر بکف سر بلند! دیوبند دیوبند! سر بکف سر بلند! دیوبند دیوبند! جرأت مند غیرت مند! دیوبند دیوبند! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! الحمد لله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. معزز محترم مہمانان کرام جو اس ملک کے گوشے گوشے سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور دیگر قریب کے ممالک سے دور کے ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا، ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کا یہ ایک جمع غفیر، جس کو اس رام لیلا میدان نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا، بار بار دیکھ چکا ہے اور انشاءاللہ دیکھتا رہے گا. اور اس طرح اس رام لیلا میدان کو بھرنے کی کوشش، اس کی خواہش، تمنا یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کے مسائل کو اس عمومی انداز کے اندر پیش کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے جلسے، لیکن حضرت کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ رام لیلا میدان کو بھرا جائے. حضرت تو صدر محترم تھے جمعیت علماء ہند کے، جنرل سیکریٹری دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے. کسی جنرل سیکریٹری کے زمانے میں حضرت کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. حضرت کے زمانے میں کئی جنرل سیکریٹری رہے، یہ کے بعد دیگرے، لیکن کسی کے زمانے میں، کیونکہ کام کرنا تو جنرل سیکریٹری کو ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو کام اپنے سر لے لیا تھا. صدر کا کام سرپرستی ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، جہاں تک شریک ہو جائے، لیکن میدان عمل میں کودنا ہر جماعت کا، ہر تنظیم کے جنرل سیکریٹری کا کام ہوتا. تو جب حضرت مولانا ہمارے عزیز مکرم مولانا سید محمود صاحب مدنی زید مجدہم اس منصب پر فائز ہوئے اور حضرت نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ سلسلہ اب حضرت رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے شروع ہوا. اور یہ میدان رام لیلا میدان کون سا سن تھا پہلا بھائی؟ کون سا سن تھا پہلا؟ پہلی مرتبہ جو ہے اجلاس ہوا ہے رام لیلا میں حضرت کی تمنا کے بعد. نہیں، اس سے پہلے ہوا تھا جب وہ کالا بل اچھا یہاں، ہاں اچھا، یو پی میں بنا تھا. اس سے مطلب ہے کہ اس چند سال پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد سے تسلسل ہے، مختلف مواقع پر آپ یہاں شریک ہوتے رہے. یہ جیسا کہ عرض کیا گیا. ارے ایک منٹ، یہ لوگ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ بند کر دیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. کل بھی ایسے ہی کیا تھا انہوں نے، آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بند کرو اسے. یہ لکھا ہوا خطبہ صدارت ہے، چھپ بھی جائے گا، چھپ بھی گیا ہے، بعد میں مل جائے گا آپ کو، اخبارات پہ بھی آ جائے گا. مجھے اسی کی روشنی میں جو باتیں کرنی ہے
اس تفصیل کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا، سب لکھا ہوا ہے، تقریروں میں آ بھی چکا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آج جمعیت علماء ہند کے اندر آپ یہ فعالیت دیکھ رہے ہیں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کی آواز ہے، اور یہ آج کی جمعیت علماء کی آواز نہیں ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے آج کا نہیں ہے۔ اس کو ہم اگر ہندوستان میں شروع کریں گے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کریں گے، اور قریب کے زمانے میں اس آواز کو اور زیادہ منظم کر کے عالمی تناظر میں دیکھیں گے تو نام نامی آتا ہے، خاص طور پر حضرت شیخ الہند، شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا۔ کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس انداز میں انہوں نے کام کیا وہ بالکل ایک نئی مثال تھی۔ لوگ خانقاہوں میں، مدرسوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر فکر مند تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کی پیدائش ہے 1851 میں، اور 1857 کے اندر آپ کو معلوم ہے ملک میں کیا ہوا، کتنے مظالم ڈھائے گئے کہ جنگ آزادی ایک موقع پر شکست ہوئی ہمارے رہنماؤں کو۔ اس کے بعد جو اس نے منتقمانہ کارروائی کی اس ملک کے اندر، جس کو ہم 1857 کہتے ہیں، کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، اور مہینوں ان کی لاشیں لٹکی رہیں۔ یہ حضرت کے زمانے 1857، 7 سال کی عمر ہے حضرت اس وقت کی، کیا شعور ہوگا؟ لیکن حضرت بڑھے، پڑھائی شروع ہوئی۔ 1871-72 کے اندر حضرت فارغ ہو گئے، دارالعلوم میں تدریس شروع ہو گئی۔ یہ حالات سامنے تھے۔ 1878 سے حضرت نے ان حالات کی روشنی کے اندر، اس وقت میں جو مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں جس قدر مسلمانوں کو دبایا گیا تھا اور بالکل ان کو کچل دیا گیا تھا، کوئی سوال نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا ہوگا۔ حضرت آگے بڑھے۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے جس فکر کے ساتھ اس کو قائم کیا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھتے تھے۔ حضرت فارغ ہو گئے 71-72 میں، پڑھانا بھی شروع کر دیا، اس فکر کو لیے ہوئے تھے۔ 1878 سے حضرت نے اس فکر کے مطابق کہ ٹھیک ہے ناکامی ہو گئی، پچھلی تحریک ناکام ہوئی لیکن ہم آگے بڑھیں گے، اس کام کے لیے حضرت نے ثمر تربیت قائم کی، جمعیت الانصار قائم کی، نظرات المعارف قائم کی۔ کام آگے بڑھا، ہزاروں افراد تیار ہو گئے چپکے چپکے، کام آگے بڑھا، اور 1915 میں حضرت یہاں کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر، یہاں گرفتاریاں ہو رہی تھیں، مشورہ ہوا کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت باہر گئے اور جو اسکیم چل رہی تھی اس کے اندر مشغول ہو گئے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ اسکیم اگر کامیاب ہو جاتی، وہ پروگرام اگر کامیاب ہو جاتا، اس ملک کے اندر جو بہاریں آنے والی تھی بہت پہلے آ جاتی۔ تحریک ناکام ہو گئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے ناکام ہونے کے بعد مایوس ہو گئے۔ 1816 میں حضرت کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ 3 سال کچھ مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے حضرت وہاں رہے۔ پھر 1920 کے اندر حضرت کی رہائی ہوئی۔ چند مہینے قائم حیات رہے، لیکن اس دوران آنے کے بعد، اس تحریک کی ناکامی کے باوجود، اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود، میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے، حضرت آ کر آرام سے لیٹ نہیں گئے۔ بمبئی اترتے ہی آپ نے مشورے شروع کر دیے
اور سب سے پہلے ترک موالات کا فتویٰ دیا. کوئی ہماری مدد نہیں ہوگی ان کے ساتھ, تمام حکومت دفاتر سے ہم نکلیں گے. ایک تو یہ دیا, اور پھر آگے بڑھ کر